وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجيء إلى باب علي 18 يقول الصلاة يرحمكم الله. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ طٰہٰ 16ویں پارے کی یہ آیت ہے. چار چیزیں ذکر فرمائی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے. پہلی چیز سربراہ کو حکم دیا ہے کہ اپنے ماتحت کو وہ حکم کرے نماز کا. ہر مملکت اسلامیہ کا سربراہ بھی اس میں شامل ہے کہ وہ اپنی رعایا کو نماز کا حکم کرے. ہر ادارے کا سربراہ بھی اس میں شامل ہے، گھر کا سربراہ بھی شامل ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. سربراہ کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ خود بھی اس پر قائم رہے، نماز پڑھے. تیسری چیز اللہ نے فرمایا کہ لا نسألک رزقا، ہم رزق طلب نہیں کرتے. اللہ کو رزق کی ضرورت نہیں کہ بندے کما کے دیں اللہ کو. نحن نرزقک، فرمایا کہ ہم تجھے رزق دیتے ہیں، رازق اللہ ہے. چوتھی چیز والعاقبۃ للتقوی، اچھا انجام تقوی والوں کے لیے ہے. اور میں نے روایت پڑھی حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجيء إلى باب علي صلاة الغداة 18 يقول الصلاة يرحمكم الله. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں حضرت علی کے دروازے پر جاتے تھے 8 ماہ تک، اور وہاں آواز دیتے تھے الصلاۃ یرحمکم اللہ، نماز اللہ تم پر رحم فرما دے. اور میں نے اس کے تحت ایک مسئلہ ذکر کرنا ہے جو ہمارے معاشرے میں اہمیت نہیں دی جاتی. جب نماز اور معاش رزق کا تعارض مقابلہ ہو جائے تو ہم ترجیح کس کو دیں؟ نماز اور رزق، ہماری معاش کا مقابلہ ہو جائے، تعارض آ جائے تو ہم ترجیح کس کو دیں؟ مثلا نماز کا وقت ہے، اذان ہو گئی، میں اور آپ دکان کھلی ہوئی ہے، دکان پر خرید و فروخت کر رہے ہیں، یا اذان ہو چکی، اذان کے بعد نماز کا وقت ہے، انسان رزق کی تلاش میں دوڑا دوڑا جا رہا ہے، نماز کو اہمیت نہیں دے رہا. علی ھذا القیاس یہ سب معاشی مسائل معاملات اس میں آتے ہیں. تو ہم ترجیح کس کو دیں؟ فوقیت، اولیت کس کو دی جائے؟ نماز کو. جبکہ ہمارے ہاں اولیت نماز کو نہیں دی جاتی، نہیں دی جاتی. اس سے میرے اور آپ کے رزق میں برکت نہیں آئے گی. قرآن کریم میں
جہاں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی نگہداشت کا حکم دیا ہے، حافظوا علی الصلوات، وہاں ظاہری اور معنوی باطنی طور پر نماز کی حفاظت اور نگہداشت کا حکم ہے، وہاں اہل ایمان کی مسلمان ہونے کی علامت بھی ہے۔ مثلا حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی وقت کا پتہ ہونا چاہیے، یہ شامل ہے اس کے اندر۔ ہمارے ہاں یہ معلوم مروجہ طریقہ ہے کہ فلاں مسجد میں نماز اس وقت پر ہوتی ہے، فلاں میں اس وقت پر ہوتی ہے، جہاں جہاں ہم جاتے پتہ ہوتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ چونکہ نماز کی اہمیت نہیں ہوتی پھر بھی ہم وقت پوچھتے رہتے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات کے اندر یہ شامل ہے نگہداشت۔ صرف نماز نہیں، نماز کی اوقات بھی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اہل ایمان پر وقت مقررہ پر اللہ نے فرض فرمائی ہے، اور وہاں مسلمان کی علامت نشانی بھی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی صفت ذکر فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے، اس لیے نماز مقدم، نماز پہلے، دنیا داری بعد میں۔ یا ایک جگہ پر فرمایا کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، اہل ایمان وہ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی سے عمل کرتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں۔ اس لیے جب میری اور آپ کی نماز اور دنیا داری کے مابین مقابلہ ہو جائے، تعارض آئے، تو پھر ہمیں نماز کو ترجیح دینی چاہیے، اولیت۔ احادیث میں واقعہ آتا ہے، طائف کا ایک وفد جب مدینہ منورہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کرنے کے لیے، اس وفد نے 3 اعمال سے استثناء چاہا، 3 اعمال سے استثناء چاہا کہ ہم یہ نہیں کریں، ہمیں اجازت دی جائے۔ استثناء کا معنی یہی ہے نا، اور وہ 3 اعمال کون سے تھے؟ پہلا عمل نماز ہے، دوسرا عمل جہاد، تیسرا عمل صدقات۔ ان 3 اعمال سے استثناء چاہا، ہم نماز بھی نہ پڑھیں، جہاد بھی نہ کریں، صدقات بھی نہ دیں کہ مال کم ہو جائے گا۔ احادیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اعمال سے استثناء دیا، جہاد اور صدقات سے، نماز کا استثناء نہیں دیا ہے، استثناء نہیں دیا، بلکہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال خود پیش کی۔ وہ حدیث جو آتی ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس موقع پر بیان فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ بھی اسی موقع پر فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، اگر دین سے نماز کو نکال دیا جائے تو دین گر جاتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے دل کی دیانت داری اور ہمارے دل کی دین داری اللہ سلب کر لیتے ہیں۔ اس لیے جب میرے اور آپ کی زندگی کے معاملات میں تعارض تقابل آ جائے نماز کا، تو پھر نماز کو ترجیح دینی چاہیے، نماز اول، باقی معاملات بعد میں۔ احادیث میں آتا ہے، یہ دوسرا پہلو میں ذکر کرتا ہوں، رزق والا بھی پہلو۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رزق یا دیگر معاملات میں تنگی پیش آتی تھی، پریشانی، تو آپ اپنے اہل و عیال کو صلو صلو کے الفاظ احادیث میں آتے ہیں، حکم فرماتے تھے کہ نماز پڑھو۔ اس لیے کہ بعض روایات کے مطابق نماز ایک ایسا عمل ہے امت کا
کہ جس عمل کی ادائیگی سے اللہ انسان کی 80 ضروریات زندگی پورا فرماتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو 80 ضروریات یاد نہیں ہے کہ میری ضرورتیں کون کون سی ہیں، کوئی یاد نہیں کر سکتا، نہ بتا سکتا ہے، لیکن اللہ ایک نماز کی ادائیگی کی وجہ سے میری اور آپ کی 80 ضروریات کو پورا فرماتے ہیں۔ تو نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ اس لیے جب نماز اور رزق، نماز یا میرے اور آپ کے دنیاوی معاملات میں تقابل آ جائے تو نماز کو ترجیح دی جائے۔ اب میں اس کی مثال دوسری بھی دے دوں۔ بعض غلط فہمی کی بنیاد پر وہ کرتے ہیں یا مسئلہ معلوم نہیں ہے، یہ مسجد ہے، یہ محلہ ہے، اس اہل محلہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی مسجد میں نماز ادا کریں، اپنی مسجد کا حق ادا کریں۔ بعض جان بوجھ کر اپنی مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جاتے ہیں، اپنی مسجد کا حق مارتے ہیں، شریعت ان کو اجازت نہیں دیتی، الا یہ کہ کوئی بزرگ ہے، صاحب علم ہے، صاحب تقوی ہے، اس کے پیچھے جاتے تو الگ بات ہے، اس کی اجازت ہے، عمومی حالات میں اجازت نہیں ہے۔ جس روایت میں یہ آتا ہے کہ جس جگہ پر آپ سجدہ کریں گے قیامت کے دن وہ جگہ آپ کے سجدے کی اللہ کے ہاں شہادت گواہی دے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ سفر میں ہیں یا اپنے کام معاش یا دیگر دنیاوی معاملات کے معاملے میں گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، جو قریب مسجد ہے وہاں نماز پڑھ لو۔ پھر یہ نہیں کہ جی میں اپنی مسجد میں جا کر کے پڑھوں گا، پھر وہاں اجازت نہیں ہے، نماز کو مؤخر مت کرو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ معاش یا دیگر دنیاوی معاملات اور نماز کے مابین تعارض ہو، نماز کو اہمیت دی جائے۔ بعض روایات میں یاد ہے، میں بیان کر چکا ہوں کئی بار، کہ جب اذان ہوتی، نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک کی کیفیت بھی تبدیل ہو جاتی تھی، اپنے اہل و عیال کو پہچاننا بھی چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں الٹ ہے، ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیاوی معاملات کو ترجیح دیتے ہیں، اذان کا جواب دینے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، نماز کے وقت کو، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کی بھی ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ اگر انسان کی نیت ہو، کوشش ہو تو ثواب وہی ملتا ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ ایک آدمی نے نماز کی نیت کی ہے، تیاری کر چکا ہے، کوئی حادثاتی شکل بنی، جانا پڑ گیا، اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، جماعت کا ثواب ملے گا اس کو۔ اس لیے جب نماز اور میری اور آپ کی دنیا کے معاملے میں تقابل آ جائے تو نماز کو اولیت دی جائے۔ سورۃ النور کے اندر رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہاں اللہ نے ان کاروباری مردوں کی تعریف فرمائی، ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ بعض مرد یا بعض کاروباری حضرات وہ کہ ان کا کاروبار، ان کی خرید و فروخت، ان کے دنیا کے معاملات اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتے۔ وإقام الصلاة، نماز کا ٹائم ہو گیا تو کاروبار ختم، پہلے نماز۔ سال پورا ہوا، زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا، معاملات روکو، پہلے زکوٰۃ ادا کرو۔ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة۔ اس لیے سورہ طٰہٰ میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو اللہ کی یاد سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم ان کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد دہانی ہے۔ جب انسان نماز کو ترجیح نہیں دے گا، نماز کو فوقیت نہیں دے گا، اور وہ یہ سمجھے کہ میں دنیا کے معاملات میں ترقی کر جاؤں گا، اگر اس کو فرض چھوڑنے کی بنیاد پر ترقی ملتی ہے تو یہ اعزاز کی بات نہیں، یہ استدراج ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور اللہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں جس کی گرفت بھی اللہ سخت کرتے ہیں، پھر اس کو اعزاز مت سمجھا جائے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔
وہ یہ کہیں گے رب لما حشرتنی اعمی، اے اللہ ہمیں اندھا کیوں کر دیا حشر ہمارا، وقد کنت بصیرا، ہم تو دیکھتے تھے۔ اللہ نے اس کا جواب دیے آگے کہ تم نے میری آیات کو بھلا دیا تھا، اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، آج ہم نے بھلا دیا۔ پھر اس لیے جب نماز کا وقت ہو خود بھی کوشش کریں، اپنی اولاد اہل و عیال کو بھی تنبیہ کریں کہ پہلے نماز، اپنی مستورات کو بھی تنبیہ کرو، گھرداری کے کام بعد میں، پہلے نماز، پہلے نماز ہے، یہ گھرداری کے کام بعد میں آئیں گے عورت کے لیے بھی۔ پھر وہاں یہ شامل ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اب دوسرا پہلو، اللہ فرماتے کہ لا نسألک رزقا، ہم رزق نہیں مانگتے تم سے، ہم رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم رزق دیتے ہیں تجھے، رازق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق ہے ہی نہیں۔ اللہ کس کو کتنی دیتا ہے، کس وقت دیتا ہے، یہ وقت بھی مقدار بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اندازے اللہ مقرر کرتا ہے، کوئی انسان کسی انسان کے رزق کا نہ اندازہ مقرر کر سکتا ہے نہ وقت مقرر کر سکتا ہے۔ اب بظاہر دنیا میں ایک تعلیم، ایک سند، ایک ڈگری علامت ہے کہ مجھے اچھی نوکری ملے گی، یہ تعلیم ہوگی تو اچھی نوکری ملے گی۔ کتنی ہیں جو آپ کے علم میں بھی ہیں، میرے علم میں بھی ہیں، اعلیٰ ڈگری لے کے پھر رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی۔ وہ کاغذ رزق نہیں دیتے، وہ کاغذ رزق نہیں دیتے ہیں، رزق کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ نحن نرزقک، جب نرینہ اولاد کو، لڑکے کو قتل کرتے تھے اس بنیاد پر کہ ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے، ہم ان کو لڑکوں کو کہاں سے کھلائیں گے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اللہ نے کہا ہے تم ان کے رازق نہیں ہو، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، ان کو بھی ہم دیں گے رزق۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہے تو وہاں بغیر ظاہری شکل، صورت اور اسباب کے اللہ رزق وہاں بھی مہیا کرتا ہے، تو دنیا میں آنے کے بعد اللہ کیسے محروم کر سکتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، جب اللہ حیوانات کو، جانوروں کو، انسانیت کے علاوہ کسی بھی ذی روح مخلوق کو اللہ رزق سے محروم نہیں کرتا تو انسان اشرف المخلوق ہے، اللہ اس کو کیسے محروم کر سکتا ہے؟ بات ایمان اور یقین کی ہے، بات ایمان اور یقین کی ہے صرف۔ اس لیے وہاں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو، لا نسألک رزقا، لا نسألک رزقا، کہ میں رزق تم سے نہیں مانگتا، رزق کا سوال نہیں کرتا، نحن نرزقک، تجھے رزق ہم دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ایمان اور یقین کے اندر یہ کمزوری آ چکی ہے، یہ ایمان کو پختہ کریں اور یقین کو مضبوط کریں کہ ہمارا رازق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر ظاہری اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، ظاہری شکل و صورت اور اسباب کے اعتبار سے حکومت ایک ذریعہ بنتی ہے، سبب بنتی ہے، آپ خود موازنہ کر لیں کہ ان کے دعوے کیا ہیں، نتیجہ کیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ رزق ان کے ذمہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے رزق دینے کی ذمہ داری اپنی ذمہ لے لی، اللہ کا اختیار اپنی طرف منسوب کر دیا، تو اللہ نے وہ اسباب بھی بند کر دیے، پھر اللہ نے وہ اسباب بھی بند کر دیے۔ پھر اللہ ایک پرندے کو رزق دیتا ہے، پرندے کا رازق اگر اللہ ہے تو انسانیت کا رازق یقیناً پھر بھی اللہ ہے۔ لیکن حیوانات اور پرندوں اور میرے اور آپ کے درمیان فرق اتنی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ان کا توکل ہے، ہمارا توکل نہیں، ان کا یقین ہے، ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہم حریص ہیں، وہ حریص نہیں ہیں، ہم ذخیرہ اندوزی کے قائل ہیں، وہ ذخیرہ اندوزی کے قائل نہیں ہیں۔ جب میں اور آپ دیں گے تو وہ کھائیں گے۔ اس لیے جب رزق اور نماز کے مابین مقابلہ تعارض آئے تو مسلمان کو نماز کو پہلے ترجیح دینی چاہیے، نماز کی طرف پہلے آئے، رزق کی طرف بعد میں جائے۔
آخر کیوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسائل کو اللہ سے حل کرواؤ؟ 2 رکعت صلاۃ الحاجت، وہ بھی نماز ہے، نماز ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت، اس نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل اللہ سے حل کرواؤ۔ کیا حضور علیہ السلام نے میدان بدر میں 313 یا 319 یکم و پیش تعداد ہے، پیش کر دیے نا، پیش کر دیے، لیکن ان پر اعتماد نہیں کیا کہ ہم آج سجدے میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعا فرمائی میرا کام یہ تھا آگے ان کی نصرت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کو کافروں پر کامیابی فتح عطا کرنا، اے اللہ آپ کا اختیار ہے۔ اگر وہاں اللہ کے سامنے ایک ہمارا نبی بے اختیار ہے تو میں اور آپ کیسے با اختیار ہو سکتے ہیں؟ شیطان دھوکہ دیتا ہے، شیطان دھوکہ دیتا ہے، اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ آپ ہود علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، صالح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، دیگر انبیاء کی سیرت کو پڑھیں، انبیاء نے کیا کہا ہے؟ اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اس دعوت دینے پر، یہ ذمہ داری ادا کرنے پر، اس کے بدلے میں ہم تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے، ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے، ہماری مزدوری اللہ کے ذمہ ہے۔ اس لیے بعض روایات میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ دیگر انبیاء علیہم السلام جب ان کو کوئی معاملات پیش آتے تھے تو فزعوا الی الصلاۃ، گھبراتے ہوئے نماز کی طرف جاتے تھے، وہ اپنے مسائل اللہ کے ہاں سے نماز کے ذریعے سے حل کروائے۔ اس لیے یہ نماز مضبوط ایک رابطہ ہے بندے کا اللہ کے درمیان۔ اگر ہم سورۃ الفاتحہ کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے فرض نماز ہے، واجب نماز ہے، نفل نماز ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں، مالک یوم الدین ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی پڑھ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان 2 قوموں کے راستے سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، بچا ان سے۔ اس لیے انسان کو اللہ کے در کو اختیار کرنا چاہیے، اللہ کے چوکھٹ کو اپنانا چاہیے، پکڑنا چاہیے۔ ہمارے مسائل چاہے دینی مسائل ہوں یا دنیاوی مسائل ہوں، نجی مسائل ہوں، اجتماعی مسائل ہوں، وہ یہاں حل ہوں گے، اس کے لیے کوئی اور دربار نہیں ہے، کوئی اور دربار نہیں ہے۔ اس لیے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، اچھا انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ اب میں مثالیں دیتا ہوں چند صحابہ کرام سے۔ حضرت بلال کی حیثیت ابو جہل کے مقابلے میں کیا ہے دنیا کے اعتبار سے؟ کوئی نہیں۔ حضرت بلال کی حیثیت ولید، عتبہ، عتیبہ، شیبہ کے مقابلے میں کیا ہے دنیا کے اعتبار سے؟ کچھ نہیں۔ لیکن والعاقبۃ للتقویٰ بلال کی تعریف ہے، ابو جہل کی نہیں ہے، ابو جہل کی نہیں ہے، بلال کی تعریف ہے۔ اس لیے ولید نے تکبراً کہا تھا ان کان ذا مال و بنین، میں صاحب مال بھی ہوں، صاحب اولاد بھی ہوں۔ مکہ مکرمہ سے لے کر طائف تک اس دور میں اس کی زمین تھی، اس کے باغات تھے اس دور میں، اور بعض مفسرین نے نقل کیا آج کے ساتھ، اس دور میں کروڑوں کی شکل میں نقدی دینار دراہم کی شکل میں اس کے پاس موجود ہوتے تھے۔ لیکن حشر کیا ہوا؟ حشر کیا ہوا؟ اس لیے دنیا باعث عزت نہیں نہ سمجھا جائے، لوگ اس پر فخر کرتے ہیں، اسی پر خوشامد کرتے ہیں، اور اسی پر اگلے کو چڑھاتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔
اگر حیثیت دینی ہے، عزت دینی ہے، ایمان اور دین کی بنیاد پر دو۔ اگر دنیا داری کی بنیاد پر عزت کو ترجیح دی جائے گی تو پھر فیصلہ کریں کہ ہم اپنے نبی کے متعلق کیا فیصلہ کریں گے۔ ہمارے نبی تو دنیا دار نہیں تھے، اور آپ نے خود پناہ بھی مانگی ہے، اور امت دنیا کے دھوکے میں ہے، اور امت دنیا کے دھوکے میں آ کر دھوکہ کھا بھی رہی ہے، دھوکہ دے بھی رہی ہے، اور یہ دونوں کام شریعت کے خلاف ہیں، دھوکہ دینا بھی شریعت کے خلاف ہے اور دھوکہ کھانا بھی شریعت کے خلاف ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ۔ تو باہر کیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ جب نماز یا دیگر فرائض کے مقابلے میں میری اور آپ کی دنیا داری مقابل بن جائے تو پھر ان فرائض کو ترجیح دو۔ زکوٰۃ فرض ہے، جب سال پورا ہو زکوٰۃ کی ادائیگی کو ترجیح دو۔ روزہ فرض ہے، روزہ آ جائے دیگر معاملات کے مقابلے میں روزہ کی ادائیگی کو ترجیح دو۔ اگر حج فرض ہو چکا ہے، حج بعض لوگ ہیلا بہانے کرتے ہیں کہ بچی کی شادی کرنی ہے، دنیا کا یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس طرح کے معاملات میں فرض حج کی ادائیگی کو ترجیح دو، وہ بعد میں ہیں، اس لیے کہ وہ مسائل ایسے ہیں کہ وہاں دنیا خرچ کرنے کی دین نے نہ ترغیب دی ہے، نہ حیثیت سے زیادہ آپ کو لگانے کی اجازت دی ہے، اس لیے جہیز شریعت کے اندر ہے ہی نہیں۔ ہمارا معاشرہ اسی وجہ سے نقصان میں ہے، ہماری بچیاں گھروں میں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ اسی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس میں آپ بھی ذمہ دار ہیں، میں بھی ذمہ دار ہوں، معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار ہے۔ نبی نے اپنی بیٹی کو کیا دیا ہے جہیز؟ کیا دیا ہے؟ حضرت علی سے چیزیں بکوا کر اس سے خرید کر کے آپ نے دیا ہے۔ نبی کا طریقہ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امتی اپنا طرز عمل بھی اپنائے۔ میری بیٹی امت کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی امت کی بیٹی ہے، اور میری اور آپ کی بیٹی کے لیے نبی نے کہا یہ رحمت ہے، وہ زحمت نہیں بن سکتی، ہم نے زحمت بنا دی ہے اس کو۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، خدا کے لیے جائزہ لو، اللہ کی عدالت میں جانا ہے، جائزہ لیں۔ بیٹی ذات کو منحوس مت سمجھو، منحوس مت تعارف کرواؤ۔ مسائل آتے ہیں، حیرانگی ہوتی ہے مجھے، بعض اوقات تو شک ہو جاتا ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں۔ کہ جب ہم نے بیٹے کی شادی کی، بہو آئی تو یہ مسائل آ گئے گھر میں۔ اگر یہی معاملہ میری اور آپ کی بیٹی کے ساتھ الٹ ہو جائے تو وہاں میری آپ کی سوچ کیا ہوگی پھر؟ اس لیے جب فرائض کی ادائیگی اور میرے آپ کے نجی معاملات میں تقابل آ جائے تو فرائض کو ترجیح دو۔ یہ دین کا حکم ہے، یہ دین کا حکم ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ باقی یہ مسائل ہیں، میں عنوان قائم کر رہا ہوں، اس میں چونکہ میری ایک ترتیب ہے اور میرا اپنا ایک انداز ہے کہ میں مستقل اس مضمون کو لیتا ہوں تاکہ ہمیں وہ چیز وضاحت کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ انشاءاللہ وہ شروع کریں کہ بہو کیا چیز ہے، اور یہ جہیز، یہ معاملات کیا ہے، دین کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان